السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت دوبارہ سے پھر نئی آئینی ترمیم کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی ہے۔ آج بھی مشاورتی اجلاس ہوا ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے رہنماؤں کے درمیان۔ اسپیکر ایاز صادق کے چیمبر میں خورشید شاہ، نوید قمر، کامران مرتضیٰ اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ شریک ہوئے ہیں۔ حکومت آئینی ترامیم پر فوکس کی ہوئی ہے اور عدلیہ کے معاملات فوکس کیے ہوئے ہیں۔ عوام رل گئی ہے۔ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ بھئی کوئی گیس بھی مہنگی کرنے جا رہے ہیں، گھریلو صارفین والی، کہ آخر حالات جا کس طرف رہے ہیں اور حکومت کن کاموں میں مصروف ہے، اس پر بات کریں گے۔ رزاق کھٹری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کھٹری صاحب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو سر۔ کھٹری صاحب، عوام کو ریلیف دینا بھی ضروری ہے لیکن آئینی ترامیم بھی تو ضروری ہے۔ ہاں، ظاہر ہے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے نا، اسی لیے۔ اب ظاہر ہے اگر نہیں بچائیں گے تو پھر ریلیف کیسے دیں گے؟ یار شاکر صاحب، ظاہر یہ پی ٹی آئی کے دور کا اور اس دور کا کمپیریزن اگر کریں تو ڈالر 4 مہینے سے ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے۔ میں سنیں میں یوٹیوب کے پیسے لے کے آتا ہوں نا ڈالر، تو مجھے پتا ہے 4 مہینے سے ایک ہی ریٹ مل رہا ہے۔ نہیں تو پی ٹی آئی کے دور میں اس طرف فائر لائن کی طرف اوپر جا رہا تھا، آپ کے پیسے زیادہ آ رہے تھے تو ادھر سے مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی، حساب برابر تھا، مہنگائی ابھی بھی کم تو نہیں میں ہے۔ ڈالر کے قیمت بڑھنے پہ خوش نہیں تھا۔ نہیں، وہ تو آپ نہیں تھے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت تو بڑھ رہی تھی، لیکن مہنگائی جو تھی، پھر جو 16 ماہ کی حکومت آئی اس نے جو نئے فیصلے لیے، مہنگائی اور بڑھ گئی۔ تو ڈالر کا ریٹ تو ٹھیک ہے ادھر ہے، لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی، بڑھنا کم ہو گئی۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ بھی نہیں رہی، نہیں، بڑھنا بند ہو گئی ہے، لیکن کم نہیں ہوئی۔ کم نہیں ہوئی۔ اب یہ وزیر خزانہ نے کل جو پریس کانفرنس کی امریکہ میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا ہوا ہے لیکن ابھی تھوڑے سے مشکل فیصلے کرنے پڑیں۔ دیکھیں نا سر، 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک، اگر آپ ہمارے ناظرین کو اگر آپ چاہیں تو ایک سوال پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو فوج کی براہ راست سویلین معاملات میں مداخلت ہے وہ عمران خان کے دور سے کیسے شروع ہوئی۔ جو یہ باقی رجیم جو آئی ہیں اب ان کو اسے کنٹینیو کرنا پڑ رہا ہے، وہ پیچھے ہٹ نہیں پا رہے ہیں۔ یعنی جو ان کا جو اسپیس سویلین تھا وہ جتنا عمران نے دیا تھا، ان جو دوسری جو رجیم آئی یعنی 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت، پھر یہ انہوں نے اور اسپیس مزید دے دیا ہے۔ یعنی ابتدا کی عمران خان، کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں۔ 47-46 میں جب پاکستان کی یہ تقسیم ہندوستان کی ہونے جا رہی تھی تو آپ صرف اندازہ کریں کہ وہ جو اس وقت کی قیادت تھی کانگریس کی، مسلم لیگ کی، یہ سارے 60+ لوگ تھے۔ اب انہوں نے دیکھا دوسری عالمی جنگ بھی ختم ہوئی اور یہ ایک بڑی عمر کا عرصہ جیلوں میں گزارا، انہوں نے کہا یار اب جیسا ملتا ہے ویسے کرو، جان چھڑا۔ اس بار جو صورتحال ہے اس میں جتنی بھی بلاول کے علاوہ باقی، مریم کے علاوہ باقی جتنی بھی لیڈرشپ ہے نا وہ ساری اسی طرح ہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یار ان سے کس طرح کتنا لڑیں گے، جس طرح جتنا ملتا ہے چلاؤ۔ لیکن یہ وہ نہیں سوچ رہے کہ صرف ان کی جماعتیں اسٹیک پر نہیں لگیں، ان کے اپنے بچے بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مریم نواز جب اپوزیشن میں تھی تو اس طرح کی باتیں کیا کرتی تھی، یاد ہے آپ کو؟ بلاول بھٹو خود کہتے تھے کہ بھائی بابے جو ہیں گھر جا کر بیٹھتے ہیں، لیکن دونوں کی نہیں چل رہی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں چل رہی۔ اب سبب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان دونوں سے بات کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے۔ وہ اسی لیے بہتر لگتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوگی وہ ہمیں زیادہ فیور دے گی، یہ معاملات بھی چلا لیں گے جس طرح آئینی ترمیم والا کر دیا۔ ظاہر مولانا نے کیا، زرداری صاحب نے کیا، بلاول نے کیا۔ ویسے میچور لوگوں کے فیصلے تو میچور ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، میچور ہونا دوسری بات ہے، میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل اسپیس جو ہے نا اس کا بڑا ایشو ہے۔ اب آپ دیکھیں پی ٹی آئی کو دیکھیں، یوتھ کی اکثریت ہے یوتھیوں کی، تو ان کا حال دیکھیں کیا ہے۔ یار یہ تو آپ ایک دن کسی دن یاد دلائیں، ہم اس پر پروگرام کریں کہ دنیا میں کتنی جنریشن ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے پاس حال ہے نا لوگوں کا، یہ جو الفا جنریشن ہے یا اس سے پہلے والی،
دنیا بھر میں یہی حال ہے سب کا، جو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، جو موبائل ہاتھ میں پکڑ کے جس پیدا کو ہوئے آپ ہیں۔ ڈیجیٹل جنریشن کہتے ہیں نا، الفا جنریشن، اس پہ تو کبھی بات کریں گے۔ میں وہ بات آپ سے کر رہا تھا عمران خان والی، ہم بھی ایک بڑے عرصے سے پارلیمان کور کرتے رہے، ہم نے پہلی بار دیکھا کہ اسمبلی کو چلانے کے لیے ایک کرنل کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ ہاں، لیاقت کرنا لیاقت ہوتا تھا دیکھیں نا، عمران خان کے دور میں، عمران خان کے دور میں، یعنی اب کم از کم وہ حال تو نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے نا۔ ابھی دیکھیں پرسوں اسپیکر نے پارلیمنٹ میں ایجنسیوں کے اہلکاروں کی موجودگی کا نوٹس لیا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ پہلے ہم آپ لوگ یہی کام کرتے تھے نا، نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر ظاہر ہے ہم پرو ڈیموکریٹ تھے۔ عمران خان کو میں ڈیموکریٹ اس لیے نہیں مانتا کہ وہ فوج کے کندھوں پر چڑھ کر آیا، اس نے مذہب کا اپنے پاور میں آ کر بے انتہا اور بے رحمانہ استعمال کیا، مذہبی ٹچ، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، اس نے ڈیموکریسی کو لوگوں کو بیوقوف بنایا مذہب کے نام پہ، ہاں ڈیموکریسی اور مذہب کے میم کا پتہ نہیں ہے، دین کے دال کا پتہ نہیں ہے۔ وہ تو ایک الگ بحث ہے نا، لیکن یہ کہ ریاست کے آج آپ کی ریاست 75 سالوں میں جہاں کھڑی ہے، اس میں اسی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ آپ اس کو اگر سول ان پاور میں اس طرح گھسیڑیں گے تو اس کے نتائج اور خراب ہوتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ بجٹ، پہلا بجٹ تو اس نے پاس کروا دیا تھا، اس کے بعد آپ کو ریکال کریں، جتنے بھی بجٹ پاس ہوئے یہ کہتا تھا یہ میرا کام ہے کہ آپ کروائیں پاس۔ ہاں، فوج تو کہتا تھا کہ بھائی جا کے کرائیں، میرا کام تھوڑی ہے۔ اب یہ سارا اسپیس، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں کوئی آلو پیاز کا جو قیمتیں چیک کرنے کی تھوڑی آیا ہوں۔ نہیں وہ ٹھیک ہے بھائی، تم نہ کرو، تم لوکل باڈیز، پنجاب میں تمہاری گورنمنٹ تھی، اس کو اسٹرینتھن کرتے نا، اس کو مزید طاقتور کرتے لوکل باڈیز کو۔ وہ گوگی کے حوالے تھی، یعنی پنجاب، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو کچھ عمران کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے نا، اس میں جو پنجاب میں سی ایم تھا بوزدار، باجوہ اس کو بار بار کہتے رہے کہ اس کو تبدیل کرو، وسیم اکرم بلس قرار دیا تھا۔ یعنی وسیم اکرم کی پرفارمنس سے بھی اس کی پرفارمنس اچھی تھی؟ نہیں، اصل میں اس کی دشمنی میرے خیال وسیم اکرم کے ساتھ تھی، پتہ نہیں۔ تو اس نے اس بیڑا گرک کیا۔ تو آپ دیکھیں نا، سندھ کو کوئی سی ایم برباد کر دے، کوئی پولیٹیکل پارٹی برباد کر دے، پختونخوا کو کر دے، بلوچستان کو کر دے، اسٹیبلشمنٹ یہ کبھی گوارا نہیں کرتی، کیونکہ اس کی بیس اس صوبے پر ہے۔ تو اس کے ساتھ تو عمران نے جو کیا وہ تو سب کے ساتھ معلوم ہے نا، کہ ایک ایسا آدمی یار جو یونین کاؤنسل کا بھی چیئرمین نہ بنے، آپ نے اس کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو یہ عمران خان کے سیاسی فیصلے تھے، جو اس نے اسپیس اپنا چھوڑا ہے نا۔ اب آنے والے دنوں میں آپ، میرا جو اندازہ ہے، آپ صرف اس پورے ریجن کو دیکھیں، ایران، ترکی، رشیا، چائنا، سارے صدارتی نظام ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ یعنی وہ ایران میں بھی ایسے ہی ہے نا، وہ ساری اپنی کیبنٹ بناتے اور باقی کام کرتے۔ یہاں پر پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا، میں ناظرین کو بھی یاد دلاؤں کہ فیض حمید کا یہ پلان تھا کہ پاکستان میں آئین میں ترمیم کر کے ایک ایسا صدارتی نظام لایا جائے کہ عمران خان کو یہ جو ہر کسی کا ایم این ایس کا، ان کا وزراء کا محتاج بنے جا رہا، وہ جو ہے وہ مرزا یار اکیلا ہو، اور پھر وہ جو گلیوں میں گھومتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کا پلان یہ فیض حمید کا نہیں ہے، یہ شروع سے ہے۔ لیکن پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ یہاں کی جو پالیٹکس ہے نا، اس میں لوگوں کے پاس چیخنے کے لیے، بولنے کا ایک موقع ہے۔ آپ ٹھیک ہے ان کا استحصال بے شک کرتے رہے، لیکن لوگوں کو موقع ہوتا ہے کہ وہ بولتے رہے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ کیا ہوگا، یہ جو نئی ترمیم، یہ جو برِ صغیر کا خطہ ہے نا، اس کا مزاج یہ ہے، ہمارا ڈکٹیٹرانہ مزاج نہیں ہے۔ نہیں، ہمارا تو نہیں ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پبلک کا۔ ہمارے بہت سارے پرابلم ہیں، ہمارے مطلب یہ نیا تجربہ پاکستان کے ساتھ ایک اور تجربہ کرنے جا رہے تھے، ظاہر ہے، ہر کوئی اکتر کی طرح۔ نہیں، یہ ابھی کریں گے، آپ بے فکر رہیں، صدارتی نظام والا وہ کریں گے۔ وہ اس لیے کریں گے کہ یہ دیکھیں نا، سیاسی جماعتیں انہوں نے فارغ کر دی ہیں، ساری سیاسی جماعتیں فارغ ہو گئی ہیں۔
آپ صبح شام کو دیکھیں 7 بجے سے ٹی وی شو چلتے ہیں، ساری سیاست ہوتی ہے، ایک ہی طرح کے لوگ مختلف ٹیلی ویژن چینل پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے، لیکن سیاست برباد ہو گئی ہے. اس کو طاقتور ہونا چاہیے تھا نا، بالکل لوگوں کی بات سننی چاہیے تھی نا. ایسا ہی مجھے ہے. بتائیں کہ یہ ساری پارلیمنٹ ہے، اس میں آپ کا میرا حصہ کیا ہے؟ اس میں سیاسی جماعتوں کی اپنی بھی تو غلطیاں ہیں نا، ہیں ہی ان کی، ہیں ان کی. ہیں ہی ان کی. اگر آپ مجھے یہ بتائیں، ایک ایم این اے سے آپ کروڑوں روپے لے کے اس کو ٹکٹ جاری کریں گے تو وہ کرپشن بھی کرے گا، آ کے ہاں آپ سے وزارت بھی مانگے گا، وہ کام بھی نہیں کرے گا، وہ مال جوڑے گا، بنائے گا، ہاں. ٹھیک ہے، وہ پھر اپنی مرضی بھی کرے گا کہ اس بھئی کو- آپ نے سب کو معاوضہ چھوڑیں، لیا ہے. اس سب کو چھوڑیں، کرپشن تو ہے. ہوں. وہ تو ہمارا ایک صحافی ہوتا تھا وہ پنگریوں میں نا، تو کسی نے اس کی جیب میں 500 روپے ڈال دیے. انہوں نے کہا تم نے پیسے لیے؟ انہوں نے کہا جیب ہوتی کس لیے؟ تو ظاہر ہے سیاسی پارٹیاں ہوتی کس لیے، لیڈرشپ تو اب یہی کام کرتی ہے نا. یہ ایسا تو نہیں کہ وہ چرچل جب پرائم منسٹر بنا تو وہ شراب بہت پیتا تھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں، تم نے مجھے کنگال کر دیا ہے. بھٹو اور بے نظیر کے دور میں تو ایسا سلسلہ کم تھا، نہیں تھا بلکہ. ہاں میں آپ کو ایک مزیدار بات، نائد خان اور نیچے نہیں وہاں بی بی حیات تھی، بی بی خود جو ہے وہ لوگوں کو معلوم تھا، جو کرپشن کرتے تھے ان کو معلوم تھا کہ اگر بی بی کو پتہ چل گیا نا تو کتے جیسی ہو. ہاں. لیکن اب سارا کام اوپر سے ہی ہوتا اب تو بھائی جو کما کے دے رہا ہے وہی اس آئے کو گا. تو 3 وزارتیں دے رہے ہیں سندھ میں. ہاں اگر آپ پیسے نہیں دیں گے، حساب کتاب سیدھا نہیں کریں گے تو شرجیل میمن زیادہ کماؤ مشہور ہے، مشہور ہے. مسئلہ کیا ہے شرجیل کا؟ مجھے نہیں پتا، نہیں لیکن جو زیادہ کماتا ہے نا اس کو 2-3 وزارتیں اور اچھی وزارتیں ملتی نہیں، ہیں. کمانا اپنی جگہ، کماتے سارے ہیں، کوئی مفت میں کام نہیں کرتا، لیکن جو حساب کتاب ٹھیک کرتا ہے وہ میمن صاحب ہیں. ظاہر ہے وہ بیوپاری آدمی ہے، ہاں وہ تو بیوپاری ہے. ہاں تو حساب کتاب ٹھیک ہوتا ہے تو چلتا ہے. میمن صاحب کو لے کے کون آیا تھا پارٹی میں؟ ڈاکٹر صاحب لائے تھے پہلے، نہیں پہلے مخدوم امین فہیم لائے تھے، مخدوم امین فہیم، لیکن پھر وہ ڈاکٹر ذوالفقار پھر وہ پہ چلے گئے اور پھر اسی کے خلاف انہوں نے پریس کانفرنس کی. بہرحال وہ مجبوری تھی، ظاہر ہے وہ جو پلر کمزور ہوتا ہے تو اس کو تو گرنا ہی ہوتا ہے. بہرحال وہ تو ایشو الگ ہے. لیکن ہم واپس آتے ہیں ادھر سیاسی جماعتوں کی جانب پہ. سیاسی جماعتیں ہوش کے ناخن لیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، اب جو صحافیوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے 27ویں ترمیم میں اگر ہوتا ہے تو سیاسی، ہاں صحافیوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ دیکھیے گا. نہیں یہ جتنے یوٹیوبر ہیں نا جو ان کے خلاف بولتے ہیں، ہاں یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا ہاں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا چائنا والا سسٹم، یہ اس طرح کی جو خواہش ہے اس کے اوپر رد عمل کیا آتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ جا اس طرف. ایک بات تو بتائیں، عمران جیسا ڈکٹیٹر یہ کام نہیں کر سکا اور فوج بھی اس کے ساتھ مکمل سپورٹ میں تھی تو یہ کیسے کر پائیں گے؟ نہیں، ڈکٹیٹر ہونا ایک الگ بات ہے، یہ تو جمہوری جماعتیں ہیں. نہیں یہ ہمارے والے زیادہ عقل مند ہیں، وہ پاگل ہے. ہاں تو یہ عقل مند آدمی نفع نقصان سارا دیکھتا ہے نا، اسے معلوم ہے کہ یار ہم جب تک ہیں 10-12 سال 15 سال تب تک معاملہ چلا. اور اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب عمران آیا تو یہ طے تھا کہ بھائی اب یہ 5 سال تو چھوڑو، آنے والے 5 سال کی بات کرو. ہاں ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ اندر پڑا ہوا ہے. ادھر بھی ایسے ہی ہوا. پہلے 5 سال بھی نہیں ہوئے پورے. ان کے اوپر عوام کا جب پریشر بڑھے گا تو ان کو یہ جب اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کریں گے نا تو بولنا شروع کریں گے. نواز شریف کا قصور کیا تھا؟ شہباز شریف زیادہ سوٹ کرتا ہے، زیادہ تابع دار ہے، بحث نہیں کرتا، جو کہا جاتا ہے وہ کر لیتا ہے، آنکھ کے اشارے سے سمجھ جاتا ہے، خود کام کر لیتا ہے. کہنے کی ضرورت نواز شریف ڈٹ جاتا ہے. نہیں، اپنی کرتا ہے نا، ڈٹ جاتا ہے نا، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے. تو اب یہ حال دیکھیں نا. لیکن ظلم تو اس نے یہ کیا کہ بن کے دکھائے نا وزیر اعظم پر. کون؟ نواز شریف نہیں بنے. وہی نا، تو اگر اپنی مرضی کریں گے تو میں نے کہا بن کے دکھائے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یار اس میں جو یہ ہم سارے لوگ کرتے رہے کہ بھائی
آئین کی بالادستی، لوگ نکلے ووٹ دینے کے لیے، یہ وہ اپنی سیٹ بھی میرا خیال ہے جیت نہیں سکا نواز شریف. ہاں ادھر والی ایبٹ آباد والی ہار گئے تھے. ہاں یہ بھی لاہور والی بھی کہہ رہے ہیں کہ جتوائی گئی ہے. بہرحال جو بھی ہے، لیکن ایشو یہ کہ یہ نواز شریف کو آپ نے ادھر سے دولہا بنا کر یہاں لے آئے اور اس کے ساتھ یہ ہوا. تو یار ان کے ساتھ دو دو تین تین مرتبہ ہو چکا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی یہ باز نہیں آتے، پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو، اور ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر ایک دوسرے کے خلاف گڑھے کھود رہے ہوتے ہیں، پھر خود ہی اس میں گر رہے ہوتے ہیں. یہ کام اگر عمران اس ایک نقطے پر آ جائے نا، سویلین سپرمیسی پر، تو آج بھی کام ہو سکتا ہے. ایک بات تو بتائیں، میثاق جمہوریت کیا نا محترمہ اور میاں صاحب نے، پیپلز پارٹی نے میثاق جمہوریت پر عمل درآمد کیا. طے تھا کہ بھائی ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی حکومت گرانے کے لیے کندھا اپنا استعمال کرنے نہیں دیں گے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی کے 5 سال میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم بنتے پہلی تقریر میں کہا کہ تمام کے تمام سیاسی قیدی رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں. ایسا ہی ہے، 5 سال میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. نون لیگ آئی. اچھا اسی دور میں پھر میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے چلے گئے سپریم کورٹ، کندھا اپنا استعمال کرنے دیا کہ بھائی اس کو فارغ کرو. ایسا ہی ہے. پھر نون لیگ کا دور آیا، تو نون لیگ کے دور میں کتنے پیپلز پارٹی کے لوگ، ڈاکٹر عاصم حسین جیل میں، حامد سعید کاظمی جیل میں، شرجیل میمن جیل میں، یہ چودھری نثار کے دور میں، اور میاں صاحب کہہ رہے تھے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ نون لیگ نے خلاف ورزیاں کی. نون لیگ نے آئینی عدالت نہیں بننے دی نا 18ویں ترمیم. ہاں تو یہ نون لیگ ہی بھگت رہی ہے نا. اور پھر عمران خان آیا تو نون لیگ کو وہی حشر کیا جو نون لیگ نے پیپلز پارٹی والوں کا کر رہی تھی. اور پھر یہ آئے تو ان سب نے مل کے اس کے ساتھ وہی کیا. ہاں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح چل رہا ہے. لیکن یہ پاکستان کو اگر آپ کو چلانا نا، 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ اس طرح نہیں چلے گا یار. آپ کی 70% یوتھ ہے. اس یوتھ، یہ ایک فیصلہ، وہ تو بھائی یوتھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہجوم ہے. جو بھی ہو ہجوم ہے، وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے. میں آپ یا آپ دیکھیں نا، اگر 16 ماہ، یہ جو پی ٹی آئی میں ہے اسپیشلی 16 ماہ اگر آپ اس کو حکومت کرنے دیتے، جان چھوٹ جانی. یار جان کے ملک ہی ٹوٹ جاتا. کوئی نہیں ٹوٹتا ملک، کوئی دکان نہیں ہے جو یار دیوالیہ ہو جاتا تو کیا ہو؟ کچھ نہیں ہوتا سر. سیاست کا تعین ہو جاتا، کچھ نہیں ہوتا. یہی تو رونا ہے. نہ جی نہ، عمران خان تباہ کرنے جا رہا تھا. میں اس بات سے ایگری نہیں کر رہا. کچھ نہیں، ریئلی ملک نہ بچتا. سر آپ کی فارن پالیسی ریاست بناتی ہے. عمران خان کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. چلو ہم آپس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں. ہاں رکھنا چاہیے. اور ناظرین سے بھی پوچھتے ہیں. ہاں ان سے ضرور کہ ناظرین یہ بتائیں ہمارے معزز ویورز کہ عمران خان کو جو ہٹایا گیا، کیا یہ درست فیصلہ تھا پی ڈی ایم جماعتوں کا یا نہیں، اور ہٹانا چاہیے تھا یا نہیں، اور اگر نہ ہٹایا جاتا تو کیا ملک دیوالیہ نہ ہوتا؟ کیا ملک کسی اور خدا نخواستہ کسی موڑ پہ نہ آ چکا ہوتا؟ یہ ناظرین اپنی رائے اپنے میسیجز میں دیں گے. چلیں اگلے پروگرام تک پھر اجازت لیتے ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ کھٹی صاحب. ویورز اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.